وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ خیر. آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ بہت بہت بالکل شکریہ. جی. السلام. الحمد للہ اللہ کا فضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں. الحمدللہ سادات گھرانے سے تعلق ہے اپنا. اور سیکنڈلی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، جس کو چاہے نواز دیں. تو ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، انہی کے کرم سے، انہی کی عطا سے مجھے سب تبرکات عطا ہوئے ہیں. الحمدللہ. آج کل کے حالات کے مطابق جس طرح دیکھا جائے، عوام الناس میں جس طرح کے حالات ہیں یا ملکی حالات ہیں یا لوگوں کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ اس سچویشن سے گزرتے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا جو عشق ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی چیز پائی جاتی ہے. اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان میں ایک آگ سی ہے، ایک چنگاری سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کہ ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے. صرف تھوڑی سی اس کو ہوا لگنے کی ضرورت ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت جو ہے الحمدللہ. آپ ظاہری طور پہ بندہ کچھ بھی ہو، بزرگ یہ کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ظاہری طور پہ کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کا دل، آپ کا اندر سے جو کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور عشق جس بندے میں پایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو پھر عرش اور فرش اور کیا معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت زیادہ کہ علامہ اقبال کی بات ہی اگر دیکھ لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور لوح و قلم ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کائنات کا سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاملات سے آپ کو نوازتا ہے، پھر امتحانات بھی اسی طرح ساتھ ساتھ آتے ہیں. لیکن خصوصیت اس بندے میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کا کنیکشن، اس کا ریلیشن شپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے. تو آج کل بہت لوگ اس طرح ہیں موجود جن کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بہت زیادہ بزرگ اس طرح کے ہیں جو صاحب حضوری ہوتے ہیں، جن کی روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ظاہری طور پہ پبلک میں اس طرح سے نہیں ملیں گے. آپ کو بیٹھے ہوئے ایک کہ ایک دربار کہہ لیں یا آستانہ کہہ لیں، جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہر میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے چھپ چکے میں ہیں. بزرگ ہی بتاتے ہیں کہ مختلف امتوں کے اوپر قحط سالی یا مختلف قحط کے عذاب اور مشکلات اور پریشانی آتی تھی. امت رسول کے اوپر اس ٹائم قحط الرجال کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اصل میں چھپ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں ان حالات کے اندر کہ کووڈ کا سلسلہ جس طرح چاروں، اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ان کو. اب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربان تھا اور کرم اور کہ ایزی سچویشن تھی ہم سب کے لیے. اب اللہ کے بندے آہستہ آہستہ یا تو چھپ رہے ہیں. چھپنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف واپس بلا رہا، اور پیچھے سے جو امت کی سچویشن ہونے کو جا رہی ہے شاید لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو ان دا اینڈ آپ دیکھیں کہ حرم نبوی، مدینہ منورہ، مکہ طواف رکا، اور عمرے کے اوپر پابندیاں اور حج کے اوپر پابندیاں جس طرح لگی، اور روزہ رسول خاص کر روحانیت کا، اسپرچولیزم کا جو بیسیکلی کہہ لیں کہ آپ جی ایچ کیو تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، وہی ہم نے بند کر دی ہے. جس ٹائم بھی مسلمان امت کے اوپر مشکلات آیا کرتی تھی، سب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے فیضاب ہو کے ایک روحانیت کے سلسلے کو، امت کے خیر خواہی کے لیے بہت زیادہ معاملات ہوا کرتے تھے. لیکن اب کے معاملے میں بہت زیادہ از دفعہ بہت زیادہ پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سچویشن جس طرح خراب ہونے کو جا رہی ہے، جس طرح خراب ہوئی بھی ہے، اتنا ہی ہم دور ہو چکے ہیں روزہ رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. اب صرف کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا کنیکشن، جس کا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں ہی جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنے اعمال ضائع کراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو بہت عرصے سے مدینہ نہیں گئے لیکن روزانہ حضور سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کرم اور نظر تو مالک ہیں حضور. اصل میں ہماری جانوں کے مالک تو حضور ہیں.
تو مالکوں کی مرضی ہے، جس پہ چاہے جتنا چاہے جب چاہے جس وجہ سے چاہے کرم فرماتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ وظائف کریں، درود پاک کی کثرت کریں، کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اگر بات کی جائے، تو اس کے لیے بہت زیادہ درود شریف اور بہت زیادہ معاملات، آپ کو بہت نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کرم، ان کا فضل، ان کی زیارت، ان کی مہربانی، وہ تو رحمت للعالمین ہے. اور ان ہوں کی کرم جو ہے، خاص کر ان کا جو رحم ہے، ان کی جو مہربانی ہے، گناہ گاروں کے لیے ہے. نیک لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ مطلب کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرم جو ہے، خیر خواہی، جو محبت ہے حضور کی، حضور جس پہ کرم فرماتے ہیں وہ زیادہ تر گناہ گاروں کے لیے ہے. تو جو لوگ جس سچویشن سے جس طرح گزرتے ہیں، جس مرضی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک وہ دنیا دار ہیں، بے شک وہ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں، بے شک وہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی ٹیچر لیول پہ، یا ہماری آرمی میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہماری پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے کسی بھی ادارے میں کہیں بھی کبھی بھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. شرط ہے کامیابی کی عشق رسول، ادب رسول. شرط ہے کامیابی کی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں. جس شخص نے بھی حضور کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوورڈز اپنی آواز بلند کی، اس کے تو اعمال ضائع، اس کی تو دنیا اور آخرت سب ختم اور تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، اس زمانے میں رسوا کیا جاتا ہے اس انسان کو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نیک امال کے ساتھ سب سے زیادہ فوکس اپنی نمازیں پڑھیں، آپ نیک امال کریں. اس وجہ سے نہیں کرنا کہ آپ کو جنت ملے گی، اور اس وجہ سے بھی نہیں کرنا کہ آپ کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. آپ نے تو نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ وہ آپ کے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے درود شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ ان کو درود اور سلام بھیجا جاتا ہے. نبی اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، یہ تو فرشتوں کا کام ہے. تو درود پاک کی کثرت اس لیے کریں کہ حضور کو سکون اور ٹھنڈ پہنچائی جاتی ہے اس چیز سے. اور نیکیاں اس لیے کریں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے کنیکشن میں، ان سے قرب آپ کو ملے. ہمارے لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے رینک پہ چلے جائیں یا بہت بڑے اعلیٰ درجے پہ چلے جائیں. ہمارے لیے اعلیٰ درجہ، ہمارے لیے سب سے بڑا رینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں. اس سے بڑا لیول، اس سے بڑی جنت بھی نہیں مانگتے ہم تو جنت کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں جب اپنے حضور کے قدمین مبارک میں جگہ مل جائے. ہمارے تو طلب ہی حضور کے قدم مبارک ہے، بس اس کو قبول فرما لیں اور ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دیں. الحمد جی 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 بولیے. میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی تھی بیچ میں، سوری. تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب جو ہے نا، حضور کی حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے بچوں کو ادب رسول سکھائیں. ادب ادب. سکھائیں گے، انتہا کا ادب کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ انتہا کا جب ادب کی لمٹس کراس کرتے ہیں، پھر مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص امتیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. دین ان کو اپنا عشق سے نوازا جاتا ہے، ان کو اپنا عشق عطا کرتے ہیں. پھر جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، پھر کیا کائنات اور کیا کائنات کے معاملات، پھر کیا دنیا اور کیا آخرت. پھر ان کو تو جنت کی بھی لالچ نہیں رہتی، وہ تو جنت کو بھی کچھ نہیں پھر وہ سمجھتے، کیونکہ عشق رسول ایسی چیز ہے
پھر روحانیت کیا رہ جاتی ہے؟ عشق رسول اتنی افضل ترین چیز ہے کہ لوگ روحانیت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. عشق رسول اس طرح کی چیز ہے. تو ہم لوگوں کے لیے ٹارگٹ روحانیت حاصل کرنا یا بالکل آپ کی ایک طرح سے بات درست بھی ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ معاملات، لیکن مقصد ہمارا، ٹارگٹ جو ہے ہمارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی مبارک بارگاہ میں اپنے آپ کو، ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا سب سے افضل ترین کام ہے. بگننگ کیسے کر بگننگ سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ عشق رسول کو بڑھانے کے لیے، نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر مزید بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے یا تو آپ صحبت ایسی اختیار کریں جس کے، یا کوئی ایسا اللہ کا ولی جس کو آج کے دور میں ہم مرشد کہتے ہیں. مرشد کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سے آپ کو روحانیت بھی اوتھینٹک قسم کی ملتی ہے اور عشق رسول بھی اوتھینٹک قسم کا ملتا ہے. اصلی جو اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کا کہ بابا جس کو کہتے ہیں، مرشد جس کو کہتے ہیں، مرشد کا کام ہے آپ کی روحانی تربیت کرنا. اور ٹھیک ہے. مرشد کا کام صرف روحانی تربیت ہی نہیں بلکہ وہ دنیاوی معاملات بھی آپ کے سدھارتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے. گائیڈ کرنے والے کو گائیڈر، اور عربی میں اس کو مرشد کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. آج کل کے جو معذرت کے ساتھ مرشد حضرات ہیں، ان کا اپنا برا حال ہے. تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ اس طرح کے ہیں، ان کی صاف کلیئر سی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، آپ کو مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہوگی. آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مزید آپ کے اندر بڑھتا ہے. اور عشق رسول اور قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً بالخصوص اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بات فرماتا ہے. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات فرمائی ہے کہ قرآن پاک اور اہل بیت، یہ دو چیزیں جب آپ پکڑ لیں تو آپ کے لیے کامیابی کامیابی ہے. اور ہمارے لیے یہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن پاک سے دور تھے ہی تھے، ہم اہل بیت کے ساتھ بھی جو معاملات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جس طرح کے آج کل معاملات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایک بری سچویشن بنی ہوئی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں جاتے جاتے آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسلیں بہتر ہوں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خیال رکھیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ان کی نسل جو ہے اس کا احترام کریں. دنیا آپ کی نسل کا احترام کرے گی. آپ ان کی تربیت میں ان کی مدد کریں. یہ نہیں مدد اس طرح سے نہیں کہ آپ راشن اور وہ سب، آپ وہ سب ایک، جب آپ گھر پہ کیا عید کی یا کسی بھی قسم کی خوشی کے موقع پہ اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ایک جوڑا کسی سیدزادے کے لیے بھی لے کے جائیں. ان کی بھی خدمت اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنے بچے کی کرتے ہیں، بلکہ ان کی اس سے اپنے بچوں سے بڑھ کے کریں. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا. تو اس چیز کا لازمی خیال رکھا کریں. آج کے معاشرے میں کسی بھی قسم کے حالات آتے ہیں، سچویشن خراب ہوتی ہے، آپ علاقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے پورے ملک میں جس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، سادات کو بھول جاتے ہیں لوگ. سادات کن حالات میں ہیں؟ کیونکہ